بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 35/31/2020۔ آج ہم حصہ گرامر میں سے مضمون وقت کی پابندی کی ریڈنگ کریں گے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں۔ وقت کی مثال بہتے ہوئے دریا کی سی ہے، جس میں ایک مرتبہ جو لہر پیدا ہوتی ہے دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ترقی یافتہ ہو جانے کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا اعلیٰ ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہو سکی جو وقت کو گزرنے سے روک سکے یا گزرے ہوئے وقت کو دوبارہ لوٹا سکے۔ جیسے برف اگر پگھل جائے تو اس کو دوبارہ جمایا جا سکتا ہے، اس طرح دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے تحلیل ہو جانے اور وجود کھو دینے کے بعد ان کو حاصل کرنا ناممکن نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی سی مشقت اور جلد یا ان کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کا علاج آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ کسی بھی عقیدے یا مذہب کا آدمی ہو اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہے کہ گزرا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتا اور موت کو روکا نہیں جا سکتا۔ وقت بڑا خودسر ہے، یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور بڑے بڑے سورماؤں کو بھی گرفت میں نہیں آتا۔ یہ جس کے ہاتھ سے نکل جائے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ غور سے دیکھا جائے تو وقت کی تین صفات سامنے آئی ہیں۔ اقبال نے شعر میں اس کی ترجمانی کی ہے: ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جا رسماں و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ مراد یہ ہے کہ وقت یا تو انسان کا راکب آقا ہوتا ہے یا مرکب غلام ہوتا ہے، تاریخ کا حصہ بن کر عبرت سکھاتا ہے۔ وقت آقا ان لوگوں کے لیے جو اس کی قدر نہیں کرتے، بیٹھے تو گھنٹوں گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، سوئے تو ایسے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ بلا وجہ وقت گزاری کا مشغلہ انسان سست اور کاہل بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے مقدر کو بھی مقابلے کی دوڑ میں باہر کر دیتا ہے۔ اور وقت غلام اس آدمی کے لیے ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، ہر وقت کام کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے، ایک ایک لمحہ تول تول کر اور چھان پھڑک کر صرف کرتا ہے، کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے اور کام جو اس وقت میں کرنا ہے اور نہ رہ نہ جائے۔ ایسے لوگ بھی خود کو کامیاب ہوتے ہیں، دوسروں کی کامیابی کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ وقت کا ریکارڈ ہے، یہ ایسی دستاویز فلم ہے جس میں جھانک کر آدمی ماضی کے جھروکوں میں دیکھ لیتا ہے کہ تاریخ انسانی میں جو افراد قومیں یا ملتے وقت بھی بند کرتی ہیں، وقت کی قدر کر کے ان کو قیمتی بناتی ہیں، ان کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق میں روشن ہے اور لوگ ان کو اپنے لیے رہنما اور پیشوا مانتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا مفکر، مدبر، شاعر، محقق، مورخ، سائنسدان، فلسفی، منطقی یا ادیب ہو، وقت کی پابندی نہ کر کے اونچا مقام تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ میں جتنے بھی بڑے اور روشن نام آپ کو ملیں گے وہ سب وقت کی قدر اور قیمت کو پہچان کر اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے وقت کی قیمت کو نہیں جانا، آج ان کا نام بھی شاید کوئی نہ جانتا ہو۔ وقت کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی مختصر ہے اور ان کو کرنے کے کام بہت سے ہیں۔ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا اور بہت انداز سے کرنا، وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، یہ وقت کی پابندی۔ اگر کام کو سلیقے سے کیا جائے تو تھوڑے سے وقت میں بھی کام بھرپور انداز میں کیا جا سکتا ہے اور بے ڈھنگے کام کے لیے عمر خضر بھی کم پڑتی ہے۔ جو ہر کام کرتا رہے وقت پر ملے اس کو شام و سحر۔ وقت اور انسانی زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، دونوں چیزیں انتہائی قیمتی ہیں۔ زندگی رواں دواں ہے تو وقت بھی رواں دواں ہوتا ہے، اور جب زندگی کی شام ہو جائے تو وقت کی نبض بھی تھم جاتی ہے۔ دونوں ایسے طریقے سے گزرتے ہیں کہ گزرنے کی خبر ہی نہیں ہوتی، گویا گھڑی پر چلنے والے سوئی کی ٹک ٹک محض ایک آواز نہیں جو ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ یہ وقت اور زندگی کو کاٹنے والی ظالم تلوار ہے جس کی تیز دھار بڑے بڑے جفاداریوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر۔ بڑی سے بڑی سلطنت والا بھی اس کی نوک دار کاٹ سے نہ بچ سکا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، مردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم دیکھیں کہ کائنات کا سارا نظام وقت پابندی ہے، وقت کا اسیر ہے۔ سورج چاند طلوع وقت پر ہوتے ہیں، ہر ہزاروں سال سے روزانہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا آیا ہے اور اپنے معین وقت اور معین رفتار میں گزرتا ہوا وقت کی پابندی کے ساتھ مغرب کی افق میں چھپ جاتا ہے۔ چاند اپنی تمام تر خوبصورتی اور نئی اور کسی چاہت کے باوجود مقررہ وقت پر چھپ جانے کا پابند ہے اور وقت سے پہلے دنیا بدل لینا اس کے لیے مجال ہے۔ ستارے اپنے وقت پر روشن ہوتے ہیں اور وقت سے ایک لمحہ بھی پہلے ظاہر نہیں ہوتے اور نہ ہی بعد میں جا سکتے ہیں۔ اس پابندی وقت کی وجہ سے متعدل انداز میں دن اور رات کی گردش ہے، اور دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ نہ وقت سے پہلے دن طلوع ہو سکتا ہے، نہ ہی وقت سے پہلے رات چھا سکتی ہے۔ ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، اس کی پابندی لازم ہے۔ ہم ذرا تصور کریں کہ اگر ان چیزوں میں وقت کی پابندی نہ ہوتی، نظام کائنات کیسے چل سکتا تھا؟ حرکت نہیں بلکہ فساد عالم ہوتا اور کوئی بھی نظام زندہ نہ ہوتا ہے۔ یہ کائنات کے نظام کا چلنا وقت کی پابندی کا رہنِ منت ہے۔ اس خلائی نظام چھٹ کر ذرا اپنی زمین پر نظر ڈالے تو ہر چیز میں وقت کی پابندی نظر آتی ہے۔ پھلوں، فصلوں، درختوں، پودوں کو اپنا مخصوص اوقات میں پھل اور پھول نکالنا وقت کی پابندی کی سطح ہے۔ درختوں کی کونپلیں اپنے وقت پر ہی نکلتی ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خزاں میں درختوں پر شگوفے کھلنے شروع ہو جائیں، بہار کے موسم میں پتجھڑ کا نظارہ دیکھنے کو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک وقت مقرر پر آئے گا اور وقت پر ہی رخصت ہوگا۔ پھول سے پہلے پھل اور پھل کے بعد پھول کا نہ نکلنا وقت کی پابندی کا منظر ہے کہ پھول اپنے وقت مقررہ پر کھلے گا اور متعین اوقات میں فضا کو معطر کر کے مرجھا جائے گا۔ وقت سے پہلے کھلے یا وقت کی پابندی کے بغیر مرجھے ایسا ممکن نہیں۔
پھلوں اور پھولوں میں رنگ کا تغیر اور مٹھاس کا بھرنا وقت کا پابند ہے۔ چاند کی روشنی سے ہی مٹھاس آئے گی، سورج کی روشنی سے ہی رنگوں میں تبدیلی آئے گی۔ وقت سے پہلے مٹھاس آ جائے اور پابندی ہے وقت کے بغیر رنگوں میں تبدیلی آ جائے، اس کائنات میں ایسا ممکن نہیں۔ انسان تو اشرف مخلوقات ہے، پرندے اور جانور وقت کی پابندی کرتے ہیں، اپنے وقت پر گھونسلے بناتے ہیں، صبح سویرے وقت پر اڑان بھرتے ہیں، سورج کی کرنوں کو دیکھ کر چہچہانا شروع کرتے ہیں، دانہ چگنے کے لیے وقت پر نکلتے ہیں، سورج کے ڈھلتے ہی گول بیابانی بن کر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ وقت کی پابندی فطری طور پر ہر چیز کی طبیعت میں رکھی گئی ہے۔ جب ایک پرندہ وقت کی پابندی کرتا ہے، جس حس اور شعور سے محروم درخت اپنے وقت کو قیمت جانتا ہے، تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے وقت کی پابندی نہ کرے تو اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ بقول ایوب اختر، وقت کا دھارا بہتا جائے تیز، بڑی اس کی رفتار، وقت کی دوڑ میں پیچھے ہیں جو مٹ جائیں گے آخرکار۔ کائنات کے اصول اور دوسری مخلوقات کے نظم و ضبط سے ہٹ کر اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کریں تو ہمیں پابندی وقت کا درس دیا جاتا ہے۔ انسان ایک قطرے کی صورت میں محض وقت پہ تبدیل ہوتا ہے، لوتھڑا سے گوشت کا ٹکڑا، پھر روح اور انسانی جسم کے تمام مراحل وقت کی پابندی سے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان نے جو وقت اپنی ماں کے بطن میں گزارنا ہے، اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ گویا کہ انسان زندگی کا پہلا مرحلہ اس وقت کی پابندی سکھاتا ہے، پھر اپنے مذہب اسلام جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وقت کی پابندی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات لاگو کی ہیں ان کے اوقات بھی مقرر فرما دیے ہیں، جس سے آگے پیچھے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ اہم رکن نماز کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ نماز اوقات مقررہ میں ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کو اس کے وقت سے ٹالا جائے تو قضا ہو جاتی ہے۔ اس طرح روزہ جس کے لیے وقت معینہ رمضان کے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ 11 مہینے میں روزہ فرض نہیں رکھا جا سکتا۔ حج اپنے اوقات مقررہ پر ہی ادا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ عیدین اپنے اوقات پر ہی منائی جا سکتی ہیں، کسی اور وقت میں نہیں۔ اور اسلامی تعلیمات اور احکامات و فرائض کو دیکھا جائے تو یہ بھی انسان کو وقت کی پابندی سکھاتے ہیں، لہذا انسان کو وقت کا پابند رہنا اس کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے میں بہت اہم ہے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ ابر جوش ہنگام کا، جل گیا کھیت میں نہ برسا تو پھر کس کام کا۔ وقت ایک بے شبہ قیمتی خزانہ ہے، جس طرح ہوا کا گزر ہوا جھونکا واپس نہیں لایا جا سکتا، منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپسی کی راہ نہیں دیکھ سکتا، اس طرح گزرا وقت بھی انسانی پکڑ سے باہر چلا جاتا ہے۔ بقول اقبال، چلنے والے نکل گئے ہیں اور جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ ایک موقر کا قول ہے کہ وقت روئی کے گالوں کی مانند ہے، علم حکمت کے چرچے میں کاٹ کر اس کے قیمتی پارچہ جات بنا لو، ورنہ جہالت کی آندیاں اسے اڑا کر کہیں دور پھینک دے گی۔ نیلسن کا قول ہے کہ میری زندگی کی تمام کامیابیاں صرف ایک بات میں پوشیدہ ہے کہ ہر کام کے وقت مقررہ سے 15 منٹ پہلے تیار رہنا چاہیے۔ نیوٹن کے بارے میں طریقہ ہوا ہے کہ وہ وقت کا اتنا پابند تھا کہ جب وہ سیر کو نکلتا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہماری گھڑیاں غلط ہو سکتی ہیں، مگر یہ انسان وقت اتنا پابند ہے کہ غلطی نہیں کر سکتا۔ ویسے تو وقت کی پابندی ہر وقت فرد کے لیے ضروری ہے، لیکن طالب علموں کے لیے وقت کی پابندی از حد ضروری ہے، اس لیے کہ طلباء کو تھوڑی سی غفلت اس کو بہت پیچھے دھکیل سکتی ہے۔